السلام علیکم. پیارے بچوں، اس سے پہلے لیکچر میں میں نے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کی تھی کہ توحید کیا ہے. یہ آپ کے سامنے یونٹ اے، آپ کی بک کا یونٹ اے چیپٹر 1 ہے، جس کا ٹاپک توحید ہے. توحید کسے کہتے ہیں یہ میں نے ایکسپلین کر دیا تھا، اور توحید کے اپوزٹ دو چیزیں کفر اور شرک، یہ بھی میں نے بریف کر دی تھی. واپس سے ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں. توحید یہ عربک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے ایک اللہ پر بلیو کرنا اور صرف اسی ایک اللہ کی ورشپ کرنا. دو چیزیں جو توحید کے اپوزٹ ہیں وہ کفر اور شرک ہے. کفر اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں کی ورشپ کرنا، دوسری چیزوں پر بلیو کرنا، یہ کفر ہے. اور شرک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بلیو کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں، ساتھ میں کسی اور پر بھی بلیو رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے آئیڈلز کی ورشپ بھی کرتے ہیں، وہ شرک ہے. تو کفر اور شرک دونوں توحید کے اپوزٹ ہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں توحید ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، صرف اور صرف اسی کی ورشپ کرتا ہے. اب اس لیکچر میں ہم توحید کے 3 پارٹس کی بات کریں گے. دیکھیے جو پیج آپ کے سامنے اوپن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے دا 3 پارٹس آف توحید. توحید کے 3 پارٹس. توحید کے 3 پارٹس ہیں. دا فرسٹ پارٹ آف توحید از توحید الخالق. You may also say توحید الخالق. توحید الخالق، توحید الخالق, both are correct. What does it mean? It means believe in one creator. پوری دنیا اور دنیا کی وہ چیزیں جس کو آپ دیکھتے ہیں، اور دنیا کی وہ چیزیں جو آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ پورا یونیورس اور پورے یونیورس کا سارا سسٹم، اس کو کریٹ کرنے والا، اس کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. یہ مطلب ہے توحید الخالق کا. کریٹر از only Allah and that is one. Allah is the one who has created the whole universe. یہ ہے توحید الخالق کا مطلب. توحید الخالق کا دوسرا مطلب وہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جس کو ہم دیکھتے ہیں اور جن کو ہم نہیں دیکھتے، سارے انسان، سارے اینیملز، سب کی کیئر کرنے والا، سب کو رزق دینے والا، سب کی ضرورتوں کا انتظام کرنے والا، یہ صرف اور صرف اللہ ہے. اب ہم آتے ہیں توحید کے دوسرے پارٹ کی طرف. توحید العبادہ، ورشپنگ ون گاڈ.
جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا اور دنیا کے اندر ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، اور دنیا کے سارے سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، جب یہ ثابت ہو گیا، یہ پروف ہو گیا، تو پھر ہم کو عبادت کس کی کرنا چاہیے، ورشپ کس کی کرنا چاہیے؟ آف کورس اسی کی ورشپ کرنا چاہیے جس نے ہم کو بنایا ہے، جس نے یہ دنیا کو بنایا ہے، اسی کی ورشپ کرنا چاہیے۔ تو صرف اور صرف عبادت کے لائق وہ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے انسان عبادت کر سکے۔ بہت سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ورشپ نہیں کرتے، اور بہت سارے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ورشپ کرتے ہیں لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں کی ورشپ بھی کرتے ہیں، وہ سب کے سب مشرک ہیں، کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ آپ سوچئے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ آئیڈلس کی ورشپ کرتے ہیں، آئیڈلس جس کو انسان خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ تو جس کو انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ انسانوں کا گاڈ کیسے ہو گیا؟ گاڈ تو وہ ہوتا ہے جو انسانوں کو بناتا ہے۔ جیسے ہم جس اللہ کو مانتے ہیں، ہم جس اللہ پر بلیو کرتے ہیں، وہ اللہ وہ ہے جس نے ہم کو بھی بنایا ہے، جس نے ہم کو بھی کریٹ کیا ہے، اور جس نے دنیا کی ہر چیز کو کریٹ کیا ہے۔ تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی ورشپ کرتے ہیں۔ لیکن آئیڈلز جس کو انسان خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، آئیڈلز کی ورشپ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیے، آئیڈل وہ ہوتے ہیں جو ایک جگہ بیٹھ گئے تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، اپنی جگہ سے موو نہیں ہو سکتے۔ آئیڈلز کے اوپر کوئی مکھی آ کر بیٹھ گئی، وہ اس مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آئیڈلز کے سامنے لوگ لا کر لڈو رکھتے ہیں، کوئی بچہ آیا لڈو لے کر بھاگ گیا، بلی آئی لڈو کھا گئی، وہ آئیڈلز کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے آئیڈلز جو خود انسانوں کے بنائے ہوئے، جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، وہ انسانوں کے گاڈ کیسے ہو سکتے؟ اس لیے صرف اور صرف ورشپ یہ اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ورشپ کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں، بہت سارے مذہب، بہت سارے ریلیجن، جہاں پر جن کے ماننے والے، جن کے فالوورس، وہ اللہ تعالیٰ کی ورشپ کرنے کے لیے پہلے سینٹس اور ریلیجس پرسنس کے پاس جاتے ہیں، پھر اپنی عبادت، اپنی ورشپ وہ سینٹس اور ریلیجس پرسنس کے تھرو کرتے ہیں۔ اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہو، اپنے گناہوں سے ریپینٹ کرنا ہو، تو وہ لوگ پہلے سینٹس اور ریلیجس پرسنس کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ سینٹس ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کراتے ہیں۔ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں ہر مسلمان ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی ورشپ کر سکتا ہے، ہر مسلمان ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، ہر مسلمان ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے، اپنے سن سے ریپینٹ کر سکتا ہے۔ اسلام میں اس طرح کی چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کسی سینٹس کے پاس جائیں، آپ کسی ریلیجس پرسنس کے پاس جائیں اور اس کے تھرو آپ ورشپ کریں، اس کے تھرو آپ اپنے گناہوں سے ریپینٹ کریں۔ ایسا کوئی بھی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا تو آپ نے سنا ہوگا، یا آپ اپنے پیرنٹس سے یا اپنے گھر کے بڑوں سے معلوم کر سکتے ہیں
کہ وہ لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں، منت مانگتے ہیں، وہاں پہ جا کر اپنا سر جھکاتے ہیں. یہ سب کے سب غلط ہے. جب اسلام نے ایک بار یہ حکم دے دیا ہے کہ ورشپ اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ آپ کسی دوسرے کی ورشپ نہیں کر سکتے، آپ کسی دوسرے کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے، آپ کسی دوسرے کے سامنے کسی دوسرے سے دعا نہیں مانگ سکتے، تو پھر مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر مزاروں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں، مزاروں پر جا کے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، مزاروں پہ جا کر منتیں مانگتے ہیں، مزاروں پہ جا کر دعائیں کرتے ہیں، وہ سب کے سب غلط ہے، وہ سب کے سب توحید کے اگینسٹ ہے، توحید کے اپوزٹ ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل بیان کروں گا تو لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے گرلس اپنے پیروں میں کالا دھاگا باندھتی ہے. کیوں باندھتی ہے؟ کیوں؟ یہ کالا دھاگا ان کو مصیبت سے محفوظ رکھے گا، یہ کالا دھاگا ان کو کسی طرح کے ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھے گا، یہ کالا دھاگا ان کو دوسروں کی نظروں سے محفوظ رکھے گا. یہ سب کے سب غلط چیزیں ہیں. کالے دھاگے میں اتنی طاقت کس نے دی؟ ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھنے والی، مصیبتوں سے محفوظ رکھنے والی، بلاؤں سے محفوظ رکھنے والی، لوگوں کی بری نظروں سے حفاظت کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. کالے دھاگے میں یا کسی دوسرے کے اندر ان ساری چیزوں سے ہمیں بچانے کی طاقت نہیں ہے. اس لیے جو لوگ کالا دھاگا باندھتے ہیں یہ غلط ہے اور یہ اسلام کے اگینسٹ ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم دا تھرڈ پارٹ آف توحید کی طرف، جسے ہم کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات. اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں. اور ہم سب اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ یہ 99 نیمز اور یہ اللہ تعالیٰ کی 99 ایٹریبیوٹس یہ سب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہے. فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ کا ایک نیم ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ایٹریبیوٹ ہے المحیی. المحیی کا مطلب ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے. آف کورس اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندہ کرتے ہیں، لوگوں کو زندگی دیتے ہیں. تو دیکھیے اس ایٹریبیوٹ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری دنیا میں کوئی بھی شامل نہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کیا کوئی ایسا ہے جو لوگوں کو زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس اور نیمز ہیں وہ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ایک ایٹریبیوٹ القوی. القوی مینس پاورفل. اب آپ کہیں گے کہ پاورفل تو دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، انسان بھی پاورفل ہوتے ہیں. کوئی پاورفل فائٹر ہے، کوئی پاورفل پلیئر ہے، کوئی اسٹرانگ لیڈر ہے. تو پاورفل القوی یہ تو دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ نہیں. جتنے پاورفل اور جتنے مائٹی اللہ تعالیٰ ہیں، دنیا کا کوئی انسان یا دنیا کی کوئی چیز اتنی پاورفل اور اتنی مائٹی نہیں. آف کورس دنیا کے کچھ لوگ تو پاورفل ہیں، لیکن وہ اپنے جیسے انسانوں کے مقابلے میں تھوڑا پاورفل ہیں. لیکن ریئل پاورفل وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پاورفل اور کوئی القوی نہیں ہے. یہ ہم نے توحید کے تینوں پارٹ آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیے. ہم نے توحید کا مطلب بتایا، توحید کے اپوزٹ دونوں چیزیں ہم نے ایکسپلین کی. اس کے بعد توحید کے تینوں پارٹس، توحید
खालिक, तौहीदुल इबादा, तौहीदुल अस्मा व सिफ़ात, जिसको आप तौहीद अल खालिक, तौहीद अल इबादा, तौहीद अल अस्मा व सिफ़ात भी कह सकते हैं। हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बेनिफिट्स ऑफ तौहीद के बारे में बताएंगे। हम मुसलमान हैं, हमारे दिलों के अंदर तौहीद है, इस तौहीद की वजह से क्या फ़ायदे हमें हासिल होते हैं, क्या बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी कुछ होमवर्क हम आपको भेजेंगे, आपको करना है। कुछ वर्कशीट्स हम आपको भेजेंगे, आपको इस लेक्चर की मदद से इस लेसन नंबर 1 का PDF फाइल बनाकर भी मैं भेजूँगा। उसकी आप स्टडी करें, स्टडी करने के बाद वर्कशीट सोल्व करें और इस लेसन के एंड में 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नंबर 1 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद। नंबर 2, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट अ पर्सन सेज व्हेन he or she becomes a Muslim. Number 3, explain kufr and shirk. Number 4, name and briefly explain the 3 different parts of Tawheed. And number 5, what are the benefits of believing in Tawheed. तो नंबर 5 ये हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, आप इसको साइड में रखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 इसके आंसर आपको इस चैप्टर की मदद से, इस चैप्टर की स्टडी करके आपको लिखना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।